السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج دوستو ہم بات کریں گے انٹرنیٹ کی تاریخ کے بارے میں۔ انٹرنیٹ آج جو کہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، یہ شروع کیسے ہوا، اس کی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، آئیے ہم آپ کو آج بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اس کی تاریخ 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ اس کا آغاز امریکی وزارت دفاع کے ایک منصوبے کے تحت ہوا جسے آرپنیٹ کہا جاتا ہے۔ آرپنیٹ کا مقصد مختلف تعلیمی اداروں اور تحقیقی اداروں کا آپس میں جوڑنا تھا تاکہ معلومات کا تبادلہ آسان ہو سکے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی نیٹ ورکنگ تکنیک تیار کرنا تھا جسے دشمن کے حملوں کے باوجود بھی استعمال کیا جا سکے۔ آرپنیٹ کو 1969 میں امریکہ کے 4 بڑے تعلیمی اداروں کے درمیان جوڑا گیا۔ اس میں کمپیوٹرائزڈ ایک دوسرے سے ڈیٹا بھیجنے کے لیے ابتدائی پروٹوکول کو استعمال کرتے تھے۔ 1970 کی دہائی میں انٹرنیٹ کی بنیادی پروٹوکول کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دور میں ٹی سی پی اور آئی پی کا آغاز ہوا۔ یہ پروٹوکول کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل بناتے تھے اور انٹرنیٹ کی ساخت کی بنیاد فراہم کرتے تھے۔ 1983 میں آرپنیٹ نے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کا استعمال شروع کیا جو کہ بعد میں انٹرنیٹ کا معیاری پروٹوکول بن گیا۔ اس دوران انٹرنیٹ کے نئے استعمالات سامنے آنے لگے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں یونیورسٹیز اور تحقیقی اداروں میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ای میل، فارمز اور نئے تحقیقی وسائل کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1990 کی دہائی میں انٹرنیٹ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ 1991 میں ورلڈ وائڈ ویب WWW ایجاد کیا۔ WWW ایک ایسا نظام تھا جس کے ذریعے ویب سائٹس اور صفحات ہائپر لنک کے ذریعے آپس میں جوڑا جا سکتا تھا۔ اس کا مقصد معلومات کو آسانی سے تلاش اور شیئر کرنے کے قابل بنانا تھا۔ نئی ٹیکنالوجی نے انٹرنیٹ کو عالمی سطح پر مقبول کر دیا۔ 1993 میں موزیک براؤزر متعارف کرایا گیا جو کہ ایک گرافیکل ویب براؤزر تھا۔ اس نے انٹرنیٹ کے استعمال کو انتہائی آسان اور دلچسپ بنایا کیونکہ اس سے صارفین کو گرافکس، ویڈیوز اور دیگر ملٹی میڈیا مواد تک رسائی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 1994 میں نیٹ اسکیپ نیویگیٹر براؤزر بھی متعارف ہوا جو انٹرنیٹ کے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا براؤزر۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں انٹرنیٹ نے ایک تجارتی انقلاب شروع کیا۔ ای کامرس کی ابتدا ہوئی اور کمپنیوں نے انٹرنیٹ کو اپنے کاروباری ماڈلز کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ 1994 میں ایمیزون اور ای بے جیسی ویب سائٹ کا آغاز ہوا جو بعد میں دنیا بھر میں ای کامرس کے سب سے بڑے پلیٹ فارم ثابت ہوئے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں انٹرنیٹ کی رفتار اور پہنچ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے صارفین کو تیز اور مستحکم انٹرنیٹ کی سہولت میسر آئی۔ اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ پر ویڈیو گیمز اور دیگر تفریحی مواد کا استعمال بھی بڑھا۔ 2004 میں فیس بک کا آغاز ہوا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک بن گیا۔ اس کے بعد دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ نے انٹرنیٹ کو ایک نیا رخ دیا۔ سوشل میڈیا نے انٹرنیٹ کے استعمال کو مزید وسیع کیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور خیالات کا تبادلہ کرنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کیا۔ 2000 کی دہائی کے آخر میں موبائل انٹرنیٹ کی ترقی بھی تیز ہوئی۔ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ کی آمد نے انٹرنیٹ کے استعمال کو ہر وقت اور ہر جگہ ممکن بنایا۔ ایپل کے آئی فون کی آمد نے موبائل انٹرنیٹ کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس کے بعد موبائل اپلیکیشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں سوشل میڈیا، گیمز، ای کامرس اور دیگر خدمات شامل تھی۔ 2010 کی دہائی میں انٹرنیٹ میں اور بھی جدید تبدیلیاں آئیں۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ تکنیک نے انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات کے ذخیرے اور شیئرنگ کے طریقوں کو تبدیل کر دیا۔ اب صارفین اپنے ڈیٹا کو آن لائن سٹور کر سکتے تھے اور کہیں سے بھی اس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ ڈراپ باکس، گوگل ڈرائیو اور آئی کلاؤڈ جیسی خدمات اس میں سرفہرست ہیں۔ اسی دہائی میں 4G انٹرنیٹ کی آمد نے انٹرنیٹ کی رفتار میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس سے موبائل انٹرنیٹ کا استعمال مزید بڑھا اور ویڈیوز، ایپس اور دیگر مواد کو زیادہ تیزی سے لوڈ اور شیئر کیا جانے لگا۔ آج کل انٹرنیٹ کا استعمال زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے لوگ دنیا بھر میں ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں، کاروبار چلا سکتے ہیں، معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور تفریح کا سامان تلاش کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے تعلیم، صحت، سیاست، کاروبار اور تفریح میں نئے امکانات کھولے ہیں۔ مستقبل میں انٹرنیٹ کے استعمال میں مزید ترقی متوقع ہے۔ 5G نیٹ ورک جو کہ اب متعارف ہو چکا ہے، اس نے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو اور بھی تیز کر دیا اور مختلف جدید ٹیکنالوجی جیسے AI، IoT اور VR